اچھا یہ اے بی سی صاحب آئے ہیں جی. جی بھائی کیا کہیں گے آپ؟ آپ میوٹ ہیں اے بی سی. جی آداب سچ والا جی، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی آداب جناب، کیسے ہیں؟ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی میں دو تین باتیں آپ سے، ایک تو میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ میں نے اب ایک چیز جیسے میں پڑھا تھا حضرت عائشہ کا جو معاملہ ہے، جب میں اس کو دیکھ رہا تھا تو مجھے اس میں ایک ایسا معلوم ہوا کہ یہ ایک بہت ہی سیاسی ایک موو تھی کہ ان کے والد نے ان کی شادی اس لیے کر دی حضور سے کہ ان کو پہلا خلیفہ بنا دیا جائے. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ اب بھائی ایسا ہے کہ تاریخ کے ذریعے سے جو باتیں ہم تک پہنچی ہیں، تاریخ کبھی بھی جو ہے یعنی وہ دودھ کی دھلی نہیں ہوتی. جی اب شاید ہو بھی چاہے نہ بھی ہو. اب میں کبھی بھی تاریخ کو جو ہے اس طرح کی باتوں کو میں اپنا جو ہے سبجیکٹ نہیں بناتا. بیسیکلی میں قرآن پر جو ہے رہتا ہوں، قرآن ہی کی باتوں کو میں اپنا جو ہے اپنا سبجیکٹ بناتا ہوں. اب رہی باتیں جو دوسری، تو چلتے چلتے کبھی میں اس کا ذکر کر دیتا ہوں. کسی تاریخ کی جو ہے اس طرح کی باتوں کو لے کر میں کبھی اس پر اتنا فوکس نہیں کرتا. تو آپ جو جی کہہ رہے مگر ہیں شاید ہو بھی سکتا ہے، کیونکہ اگر جو ہے اس پر ہم غور کریں تو یعنی یہ کیونکہ ایک میں اگر پاسبلٹی لگتی ہے. جی غور کرنے پہ، کیونکہ جو ان کے والد تھے ان کے اندر کوئی اس طرح کی تو کوئی کیپیبلٹی نہیں تھی کہ ان کو پہلا خلیفہ منتخب کیا جائے، صرف اس لیے کہ شاید آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس میں 50-50 یہ ہے، پر مجھے زیادہ تر ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ اس وجہ سے راضی ہو گئے کہ وہ شادی بھی ہو گئی اور انہوں نے پہلا خلیفہ ان کو منتخب کر دیا. اور اس کے بعد کیونکہ اگر ہم حدیث اور تاریخ پڑھتے ہیں تو اس میں عائشہ سے بہت انبن بھی سارے لوگوں کی رہی اسی معاملات میں کہ ان کو جو ہے بدنام کرنے کی کوشش کی گئی اور ساری چیزیں. تو ہو سکتا ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہمارے پاس کوئی اس طرح ہے نہیں، پر مجھے زیادہ تر ایسا ہی لگتا ہے کہ اس طرح ہوا ہے. جی گمان غالب آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جی یعنی اس کے امکانات ہیں ویسے. جی جی گمان غالب جو ہے ہو سکتا ہے. جی بالکل. صحیح ہے. جی اچھا، جی دوسرا یہ میں نے آپ کی وہ ڈیبیٹ دیکھی تھی، وہ جو جی آپ کی آواز چلی گئی. ہیلو ہلو جی کیا کہا آپ نے؟ جی میں کہتا ہوں میں نے آپ کی وہ ڈیبیٹ دیکھی تھی، وہ جو ایک مولوی کے ساتھ آپ کی ہوئی. اچھا میں اس کے اندر دو چیزیں جو میں نے اخذ کی اس کے اندر، ایک تو وہ جو مولوی جی صاحب تھے وہ آپ کو کوئی عربی کا کوئی عبارت دے رہے تھے اور وہ کہہ رہے پڑھیں. تو بات یہ کہ ہم یہ جو مولوی اس طرح کے ہوتے ہیں کہ یہ آپ کسی کو بھی کوئی زبان جو آپ کی ہے ہی نہیں بنیادی، آپ اس کو بولیں گے اس کو پڑھ کے سنائیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے حساب سے تو آپ کو ان کو کوئی، اور اس کے بعد آپ کو ان کو کوئی عبارت دینی چاہیے تھی اور ان کو بولا تھا آپ پڑھ کے بتائیں کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے. نہیں، اصل میں اس نیت سے، اس مقصد سے، اس ٹیمپر میں گیا ہی نہیں تھا نا. جی دیکھیں وہ سارا کا سارا ایک ان کا اپنا ایک کریٹڈ جو ہے پورا ایٹموسفیئر تھا. جی میں صرف جو ہے ان کے ساتھ میری جو بات چیت ہوئی تھی وہاں جانے سے پہلے، میں نے جی کہا کہ بھی میرے ذہن میں قرآن کو لے کر کچھ سوالات ہیں، جی تو میں یہ سوالات آپ کے سامنے رکھوں گا ایک جی طالب علم کی حیثیت سے. اور آپ جی ایک عالم دین ہیں، آپ ڈاکٹرز ہیں، آپ جو ہے ایک اسکالر ہیں، تو ٹھیک ہے میرے جی سوالوں کا جواب دیں. میں نے جو ہے سب سے پہلے اس طرح کی باتیں لکھ کر ان کو میل کیا تھا، ٹھیک ہے. تو اس کے جواب میں انہوں نے جو ہے کہا ٹھیک ہے. اس کے پھر ہم نے کہا کہ بھی کون سا دن، کون سی تاریخ، کب کرنا ہے، کیا ہے. جب یہ بات طے ہو رہی تھی تو انہوں نے کچھ دن کے بعد، پہلے تو اس بات کو وہ ٹالتے رہے، تو ٹھیک فائنلی جو ہے جب انہوں نے اس کو جب یہ بات کو طے کر لیا کہ ہاں کون سا دن، کون سی تاریخ، پھر اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھ دیا کہ ہم جو ہے بات کریں گے کہ کانشیس جو ہے وہ سپر کانشیس کیا ہوتی ہے، اس ٹھیک ہے. پر ہم اس ٹاپک پر ہم بات کریں گے. حالانکہ میرا بالکل بھی ارادہ نہیں تھا اس ٹاپک پر بات کرنے کا، کیونکہ ٹھیک سپر کانشیس کیا ہے کیا نہیں ہے یہ میرا سبجیکٹ ہے بھی نہیں. میرا ٹھیک سبجیکٹ ہے قرآن. ٹھیک ٹھیک تو اب وہ چونکہ اب یہ آلریڈی انہوں نے طے کر دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ ہم نے فلاں دن کا جو ہے فلاں تاریخ کا یہ ہے فلاں ٹائم یہ رکھ دیا ہے اور جو ہے اس پر ہم ڈسکس کریں گے.
تو میں یہاں تک بھی سوچ رہا تھا کہ جو ہے میں جاؤں یا نہ جاؤں، کیونکہ وہاں تو میری بات میں جو پوچھا تھا، میں جو چاہتا تھا وہ تو ہوا ہی نہیں، میں تو سوال کرنا چاہتا تھا. تو انہوں نے پانسا پوری طرح سے، چونکہ ظاہر بات ہے ان کے ساتھ ان کو پتا ہے، ان کو بہت اچھی طرح سے پتا ہے کہ میں اگر قرآن پر سوال کروں تو ان کے پاس کیا، ان کے جو ہے دادا استاد کے پاس بھی میرے سوالوں کا جواب نہیں ہے، ان کو معلوم ہے. تو انہوں نے جان بوجھ کر جو ہے یہ پورے کا پورا پانسے کو ایسے پلٹ ڈالا. تو اب پھر میں اس لیے بھی جو ہے یہ سوچ کر کے چلو بھائی کسی نہ کسی طرح سے ایک شروعات تو ہو، ایک بات چیت کا سلسلہ تو جاری ہو. تو اسی وقت میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ ٹھیک ہے میں آؤں گا ضرور، آپ جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں فلاں دن فلاں تاریخ فلاں وقت پہ میں آؤں گا، لیکن ایک شرط پہ جو ہے آپ راضی ہو جائیں کہ جو ہے اس کے بعد جو نیکسٹ ہماری جو ہے ٹاک ہوگی وہ میرے چینل پر ہوگی اور آپ کو آنا پڑے گا. تو انہوں نے ہاں کہا. ان کے ہاں بولنے کے بعد ہی جو ہے میں اس لیے گیا کہ بھی چلو ٹھیک ہے، اگر ایک بار میں جاتا ہوں پھر ایک بار وہ آئیں گے، اس طریقے سے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھے گا. اس نیت سے، اس مقصد سے میں گیا. مگر وہاں پر تو وہ پہلے سے ہی جو ہے ایک پلان بنا کے دونوں مفتیوں کی ملی بھگت سے جیسا کچھ تھا. دیکھیں یہی ہے مسئلہ، ڈیبیٹ میں یہی ہوتا ہے. ڈیبیٹ کبھی بھی سچائی کا جو ہے کو حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوتی. ڈیبیٹ کیوں ہوتی ہے؟ ڈیبیٹ میں انسان سامنے والے کو ہرانا چاہتا ہے، سامنے والے کو بدنام کرنا چاہتا ہے، سامنے والے کو جو ہے کسی طرح سے لوگوں کے سامنے اس کی انسلٹ کرنا، لوگوں کے سامنے اس کو نیچا دکھانا، یہ مقصد ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے نا؟ تو اس میں بھی ایگزیکٹلی یہی ہوا ہے، یہی طریقہ، یہی جو ہے وتیرہ اپنایا گیا. تو اب چونکہ ظاہر بات ہے میرے لیے یہ بالکل پہلا موقع تھا، میں کبھی جو ہے مجھے اس طرح کی ڈیبیٹ وغیرہ کا جو ہے کچھ ایکسپیرینس نہیں تھا سابقہ. تو چلے ٹھیک ہے، وہ مجھے اگر اس کا کچھ وہ نہیں ہے، لیکن دکھ مجھے اس بات کا ہے کہ یہ لوگ اندر سے اتنے سیاہ دل ہوتے ہیں، اتنی سیاہی ہوتی ہے ان کے اندر، ان کو سچائی، ان کو جو ہے صداقت، ان کو جو ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ان کے کوئی ویلیو نہیں. ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ سامنے والے کو کی جو ہے انسلٹ کی جائے. اور اس کے بعد بھی انہوں نے لگاتار جو طریقہ اپنایا یہ دونوں مفتیوں نے کہ جو ہے پرسنل اٹیک کرنا، پرسنل اسیسینیشن کرنا، یعنی مطلب تو اس سے کیا مل جاتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سچائی کے میدان میں اپنے آپ کو پوری طرح سے قلاش پائے ہو، مفلس. بالکل. تو اس کے بعد آپ کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو ہے سامنے والے کا جو ہے کریکٹر اسیسینیشن کریں. پتہ کچھ بھی نہیں ہے ان کو. ایک کہیں سے جو ہے کچھ جو ہے میرے بھائی کو بلا کر اس کے ساتھ جو ہے ایسے ایسے سوالات کر رہے ہیں، حالانکہ وہ ان سوالوں کا جو ہے اصل سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. حالانکہ میرے بھائی نے بھی جو کچھ کہا، وہ اس نے جتنا کچھ کہا اس میں کچھ بھی غلط نہیں کہا، لیکن یہ اس کو جو ہے کس طرح سے اس کو مینیپولیٹ کر کے کس طریقے سے کچھ بات کا کچھ سے کچھ مطلب نکال کر، یعنی دیکھیں جو سمجھدار لوگ ہیں، جو واقعی جن کے اندر سچائی کی جو ہے اہمیت ہے، ان لوگوں کو یہ مفتی صاحبان کی ان حرکتوں سے بڑی مایوسی ہوگی. وہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ہے وہ بازی جیت گئے، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، چلو ٹھیک ہے جیت گئے ہوں گے بھائی، میں نے کون سا جو ہے مجھے کوئی جھنڈا گاڑنا ہے، لیکن جو سمجھدار لوگ ہیں نا ان کو سمجھ آ گئی، بات سمجھ آ گئی. بالکل بالکل سچ والا جی. بس اس میں یہ تھا کہ جیسے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ان کا جو دماغ ہے نا، ایک تو آپ اس کو یہ بولیں کہ اگر کرمنل مائنڈ جس طرح وہ چلتے ہیں نا کہ اس کو ادھر سے کر لیا ادھر سے ایسا کر لیا، اٹکل پچو کرنے کا، تو اس کے اندر بس تھوڑی سی بات یہی تھی، اگر آپ یہ موو کرتے نا کہ اچھا چلیں آپ پڑھ کے، کیونکہ بات یہ ہے کہ عربی، یہ جو جتنے دعوے کرتے ہیں لوگ کہ ہمیں عربی آتی ہے، یہ صرف اتنی حد تک عربی آتی ہے کہ یہ کوئی قرآن کی کوئی آیت پڑھ دیں تو اس کا ترجمہ کر دیں گے، کیونکہ وہ حافظ انہوں نے حفظ کیا ہوتا ہے. اگر آپ کوئی زبان جاننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے اندر گفتگو کریں اور آپ اس کی جو ہے ساری گرامر اور ساری چیزیں، میرے حساب سے تو زبان کو جاننا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے اندر نارمل اپنی جیسے گفتگو کرتے ہیں، جیسے ہم ابھی گفتگو کر رہے ہیں، یہ ہوتی زبان جاننا. اب وہ آپ کو کوئی کتاب اصل میں جو ہے یہ سب کچھ، یہ سارا ہتھ کنڈا انہوں نے کیوں جو ہے اپنایا، اس کا سب سے بڑا جو ہے ریزن یہ ہے. دیکھیں میں نے کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں کوئی بہت بڑا اسکالر ہوں، میں کبھی بھی نہیں کہا. میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں کوئی عربی داں ہوں، کبھی بھی نہیں کہا.
ہاں میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی کا ایک بہت لمبا عرصہ قرآن کے متن پر غور کرتے ہوئے نکالا ہے. جی یہ میری جو ہے ایک طرح کی اسپیشلائزیشن سمجھ لیں, یا میں نے جو ہے زندگی میں جو کیا وہ یہی کیا. اس کے علاوہ میری کوئی اور جو ہے, میں کبھی بھی نہیں بولا کہ میری کوئی خاص کوالیفیکیشن ہے, میں نے یہ کوئی بڑا ترم خواہ ہوں, کبھی بھی نہیں. اب اصل میں دیکھیں کہ قرآن پر غور کرنے والے کی بات الگ ہے اور یہ مولوی ملاؤں کی باتیں الگ ہوتی ہیں. تو ان مولویوں کو بہت اچھی طرح سے پتا ہے کہ سچوالا کے قرآن کے حوالے سے جو سوالات ہیں ان کا جواب دنیا میں کسی کے پاس بھی نہیں ہے. تو اب وہ جو ہے, اب ان کو کرنا کیا ہے, اب وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ سچوالا کے سوالوں کا جواب نہیں ہے, ایسا نہیں کہہ سکتے. اب کیا کرنا ہے, سچوالا کو جو ہے کریکٹر اس کا جو ہے کچھ نہ کچھ اس کو بدنام کرنا, اس کو اس کی انسلٹ کرنا, جی اس کی جو ہے اس کے پرسنل جو ہے اس پر اٹیک کرنا اٹھ پٹانگ باتیں کر کے, تاکہ دنیا کی نظروں میں جو ہے اس کو بدنام کیا جائے, اس کی اہمیت کو گھٹایا جائے. تو یہ سب کچھ سارے ہتھ کنڈے جو ہے سراسر اپناتے رہے. مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے بھئی, میں جانتا ہوں کہ میرے سوالوں کا جواب نہیں ہے ان کے پاس, اور یہی وجہ ہے کہ تقریباً 3.25 گھنٹے یہ دو مفتی بیٹھے رہے. میں ایک سوال بار بار ریپیٹ کر رہا تھا کہ آپ قرآن کی کسی ایک آیت سے اپنے اس دعوے کو ثابت کرو. مجال ہے کہ انہوں نے کوئی ایک آیت پیش کی, ایک بھی آیت نہیں ہے. کہنے کو تو وہ بتا رہے تھے کہ 10 آیتیں, ارے بھائی 10 نہیں 5 آیتیں پیش کرو. آخر میں نے کہا ایک آیت پیش کرو. نہیں, ان کو پتا ہے اگر وہ ایک بھی آیت پیش کرتے تو میں ان کو پکڑ لیتا. بالکل تو یہ ان کی اصل میں ان کا افلاس ہے. ان کی جو ہے ان کو سچائی کی جو ہے, سچائی سے ان کا کوئی سروکار نہیں ہے. تو اصل میں یہ چورن بیچتے ہیں, وہی چورن جو لوگ ان کا چورن خریدنا پسند کرتے ہیں. تو اب یہ پاکستانی ہے, یہ پاکستانی مولوی ہیں ادھر انڈیا کے. ایک مولوی پاکستانی ہے, ایک مولوی ہندوستانی ہے, دونوں کی ملی بھگت سے یہ کام ہوا ہے. جی جس سے آپ بات کر رہے تھے جو مین آدمی تھا وہ پاکستانی ہے, وہ ہندوستانی ہے. وہ جو ہے اور یہ کہاں ہوتے ہندوستان ہیں؟ ہے, ابھی رہتے ہیں بھئی یہ امریکہ میں رہتے ہیں, یو ایس میں, اور جو ہے وہ دوسرے صاحب وہ شاید کراچی میں رہتے ہیں. اچھا. تو یہ معاملہ ہے ان کا. اچھا. بس یہی میں نے بولا میں آپ سے یہ اسی طرح کا کام کرتے ہیں, اور اس کے اندر بس ذرا یہ وہی والی بات ہے کہ آپ اگر تھوڑا سا آپ ان کے اوپر پڑ جائیں تو پھر یہ مجھے یہ بھی بہت برا لگا, وہ ہنسی مذاق ٹھٹے, جب اب علم کی بات ہو رہی ہے اس میں پھر ہنسی مذاق نہیں ہوتا, اس کے اندر اب دلیل دیکھیں سے بات وہ ہوتی کیسی باتیں, ایک معاملہ اتنا جی سیریس ٹاپک چل رہا ہے, اور پھر جو ہے وہ کیسے لوگوں کو سمجھ. اب ایسا ہے کہ بھئی جو ہے مسلمانوں میں میجورٹی کیسے لوگوں کی ہے, یہی سبحان اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ بولنے والے, پتا تو ان کو کچھ ہے نہیں, کچھ بھی نہیں پتا, انہوں نے کبھی زندگی میں کوئی کتاب ڈھنگ سے پڑھی نہیں ہے. اور پھر دوسرا مسئلہ ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ یہ اس طرح کی باتوں کو بھی مرغے کی لڑائی سمجھتے ہیں. ہاں بھئی کون سا مرغا جیتا کون سا ہارا, ان کو اس سے زیادہ ان کی جو ہے ان کا مائنڈ سیٹ اوپر جا ہی نہیں سکتا. تو انہوں نے یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ مرغے لڑے تو جو ہے ان کو مزہ آئے گا. وہ اس لیے یہاں پر ان کی طرف سے کتنے لوگ تقریباً روزانہ آتے ہیں, ان کا یہی سوال ہوتا ہے کہ ہاں بھئی مرغوں کی لڑائی کب ہوگی. میں کہتا ہوں بھیا مجھے مرغوں کی لڑائی نہیں لڑنی ہے بھائی, میرا لیول الگ ہے, میری سوچ الگ ہے, مجھے لڑائی نہیں لڑنی, مجھے سچائی پانا ہے. لیکن ان کو سچائی سے کیا سروکار, کچھ بھی نہیں نا. علمی گفتگو ہونی چاہیے, نہ کہ آپ ہنسیں, اور وہی والی بات ہے کہ آپ کو جو ہے وہ کسی بات, مگر وہ بڑا افسوسناک, میں آپ سے بات کرنی تھی کہ یہ تو بہت ہی افسوسناک انہوں نے حرکت کی ساری چیزیں. اور اگر ان کو اتنا کچھ عبور ہوتا تو وہ دوبارہ آپ کے پاس آتے اور آپ سے بات کرتے, یا کسی اور کے پاس چلے جاتے, مگر وہ الگ ہی اپنی اسٹریم میں لوگوں کو بلا کے. اب خیر ٹھیک ہے, وہ تو خیر وہ ہے نا بھائی, ان کا تو یہی ہے, پھر لوگ بھی اسی طرح کے لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں اور پھر سلسلہ چلتا ہے, ان کا کاروبار ہے وہ. اچھا سچوالا جی, اگر آپ جی جیسے قرآن کا جیسا ابھی کہتے ہیں, میں نے آپ کی اسٹریم دیکھی کہ قرآن بھی جو ہے نا وہ چینج ہوا ہے وقت کے ساتھ ساتھ, تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کوئی ایک جو بدل گیا ہے قرآن, اور جو پرانا ہو اس کی تصویریں آپ شیئر کر کے اور اس پہ اسٹریم کریں. نہیں, میں ابھی اپنی جو کتاب لکھ رہا ہوں, تو اس میں ڈفرینٹ جو ورژنس ہیں قرآن کے,
تو اس میں کہاں کہاں کون کون سا لفظ، یعنی ابھی جو متداول ہے، جو ہے جو جس کو اسٹینڈرڈائز جو ہے کیا گیا 1924 میں، تو اس کے بعد پھر جو ہے بہت بڑے پیمانے پر دنیا میں یہی قرآن اس کو جو ہے چھاپ کر اس کو تقسیم کیا گیا. تو آج اپیرنٹلی ایسا لگتا ہے ایک عام سے سیدھے سادے مسلمان کو کہ قرآن ہر جگہ ایک جیسا ہے. وہ بیچارے کو کیا پتا، قرآن کی ہسٹری کا کچھ نہیں پتا، کچھ اس کو لگتا ہے کہ ہاں وہ کبھی جو ہے مان لو وہ ہندوستان میں بیٹھا ہے تو کبھی دیکھ لیا، اگر اتفاق سے کبھی آسٹریلیا یا کینیڈا چلے گیا تو وہ دیکھتا ہے وہاں بھی وہی قرآن ہے. اس کو لگتا ہے کہ دنیا کے ہر کونے میں ایک ہی قرآن ہے، لیکن قرآن کی ریئل ہسٹری کیا ہے اس کو پتا کچھ بھی نہیں ہے. تو میں اس حوالے سے میں اپنی ایک چھوٹی سی کتاب لکھ رہا ہوں 30-35 پیجز کی. تو اس پہ میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ جو ہے ڈفرینٹ ورژنس کیا کیا ہیں، ان میں جو ہے کیا کیا الفاظ جو ہے الگ ہے، اور ان الفاظ کے بدلنے سے ایکچول معنی میں کیا کیا فرق آ جاتا ہے. یہ میں نے جو ہے ایک تحقیقی کام کیا ہے بہت ساری کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد. تو وہ اسلام اور قرآن کے حوالے سے میں اس کی جو ہے تاریخ پیش کر رہا ہوں. بالکل پہلی بار یہ منظر عام پر یہ دنیا میں پہلی بار اس طرح کی باتیں آئیں گی. جی تو سچوالے جی یہ ابھی بھی آج کے دور میں بھی جو ہے وہ ڈفرینٹ ورژنس ہیں قرآن کے؟ جی ہاں، ڈفرینٹ ورژنس ہیں. وہ لگ بھگ جو ہے 20-22 تو ورژنس ہیں جن میں الگ الگ جو ہے ورڈز الگ ہیں، مگر دنیا میں ابھی مطلب پڑھے جاتے ہیں. ہاں دنیا کے کچھ حصوں میں جو ہے یہ پائے جاتے ہیں. اور پھر یہ قرآن کی اسٹینڈرڈائزیشن سے پہلے وہ دوسرے والے ورژن زیادہ چلتے تھے. اب اسٹینڈرڈائزیشن ہونے کے بعد میں ظاہر بات ہے سعودی عرب کے پاس جو ہے پیٹرو ڈالر ہے، تو انہوں نے اپنے یہ تمام مالی جو ہے جو ضخیم مالی وسائل کی بنیاد پر انہوں نے کیا کیا، پوری دنیا میں اس قرآن کو جو ان کا اپنا اسٹینڈرڈ کیا ہوا تھا، اس قرآن کو ہر جگہ جو ہے پرنٹ کر کے جتنے بھی حاجی اور عمرہ کرنے والے آتے ہیں، حاجی اور معتمر، ان کے حوالے کر کے اب وہ دنیا کے کونے کونے میں پہنچ گیا. سمجھے؟ تو وہ ایک حساب سے ان کو کامیابی ہو گئی کہ ایک اب جیسا ایک عام آدمی اس کو یہی لگتا ہے کہ قرآن تو ہر جگہ ایک ہی ہے. تو اس طریقے سے وہ لوگوں کو بیوقوف بنانے میں کامیاب تو ہو گئے، لیکن آج بھی دنیا کے جو ڈفرینٹ ورژنس ہیں وہ موجود ہیں، آپ کو ملتے ہیں، بازار میں بھی مل جائیں گے. اور پھر ان میں کیا کیا فرق ہے، اور پھر اس کے علاوہ اس کو جو ہے وہ قراءات شاذہ کہتے ہیں. قراءات شاذہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ قراءات تو موجود تھیں لیکن ان کو اتنی زیادہ شہرت نہیں ملی، وہ نادر ہیں، وہ ریئر ہیں، لیکن ہیں ضرور. تو میں نے قراءات شاذہ سے بھی جو ہے لیا، ان میں کیا کیا فرق ہے ان میں اور موجودہ قرآن میں، یہ ساری جو ہے دونوں کو کمپیئر کر کے دکھایا میں نے. سچ والا جی یہ جو کہتے ہیں کہ یہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں قراءت، تو اگر میں نے کسی سے پوچھا تو وہ یہ کہتے ہیں قراءت تو ایک آپ کا اسٹائل ہوتا ہے، جیسے گانے کی دھن الگ الگ ہوتی ہے ایسے ہی قراءت تو اسٹائل ہوتا پڑھنے کا. قراءت الگ الگ کی تو اس سے قرآن کا چینج ہونے کا وہ ایسا آپ کو جو جواب دے رہا ہے وہ بیچارہ اس کو خود نہیں پتا ہے کہ قراءت ہوتی کیا ہے. قراءت اور کتابت کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو پڑھنے کا طریقہ یا کسی چیز کو لکھنے کا طریقہ. کوئی عبارت ہے اس کو آپ پڑھتے کیسا ہیں یا پھر اسی عبارت کو آپ لکھتے کیسا ہے. قرآن کا معاملہ اس قدر بچکانہ حیثیت سے شروع ہوا کہ جو آدمی جو ہے اگر واقعی اس کو جو ہے مطلب سچائی کی تلاش کرنا ہے اور پھر وہ قرآن کی بالکل یعنی ABC سے شروع کر کے وہ جو ہے ابھی آج کا جو موجودہ قرآن ہے وہاں تک پہنچے گا. یہ پوری ہسٹری اگر جو ہے اس کی اسٹڈی کرتے جائے گا، اس کو جو ہے کراس چیک کرتے ہوئے، اس کو جو ہے ٹریس کرتے ہوئے، تو اس کو پوری طرح سے صاف صاف نظر آئے گا کہ یہ قرآن کا سارا معاملہ اس کا تعلق انسان سے ہے، بشر سے ہے. اس میں کوئی آسمانی، سلطانی، کوئی معجزاتی، کوئی کرشماتی کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. اس کا کہیں کوئی احتمال بھی نہیں ہے. تو یہ باتیں صاف صاف نظر آتی ہے. اصل میں یہ باتیں میں نے اپنی کتاب میں میرے اپنے تجربات کی روشنی میں نے لکھی ہیں. قرآن کی یہ ساری باتیں میں خود ان تجربات سے گزرا ہوں. لگ بھگ پیچھے جو ہے 20-22 سال کے دوران قرآن میرا ایک شغف رہا ہے، میری ہابی، میرا پیشن تھا. زندگی بھر جو ہے میں جو ہے بچپن سے میری خواہش یہ تھی کہ قرآن کو میں بہترین انداز میں پڑھوں اور بہترین انداز سے لکھوں.
میں خطاط ہوں اصل میں، یعنی جی عربی جو ہے جو اسکرپٹ ہے اس کا جو ہے میں فری ہینڈ جو میں اس کی خطاطی کرتا ہوں، کم سے کم 6 جو اسکرپٹ ہیں عربی کے اس پر میں نے جو ہے بڑی حد تک مہارت حاصل کی ہے. تو جی ثلث ہے، نسخ ہے، کوفی ہے، رقاع ہے، دیوانی ہے، اور پھر جو ہے جسے فارسی یا نستعلیق کہتے ہیں، یہ جی 6 جی جو ہے خطوط پہ. تو بہرحال بچپن سے میرا شوق تھا، میرے اپنے جو ہے وہ بہت لمبا ٹائم اس پہ گزرا ہے. کبھی میں کوشش کروں گا کہ میرے ہاتھ کے جو بنائے ہوئے تغرے ہیں وہ میں جی. کبھی لوگوں کو دکھاؤں، مگر مشکل یہ ہے کہ اب میں جس طرح سے خانہ بدوشانہ زندگی گزار رہا ہوں اچھا اچھا. تو میرا سب کچھ ضائع ہو گیا. میں نے اوہ. کہاں کہاں سے ادھر سے ادھر، کبھی میں کہیں ہوں کبھی کہیں ہوں، اس طرح سے. تو اب کا کچھ تھوڑا بہت اگر کہیں کچھ ہے دیکھ کے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو جتنے جو جو دوست ہیں یا جو بھائی ہیں، تو میں بچپن میں جو خطاطی کرتا تھا میں اس کو لوگوں کے سامنے پیش کروں گا. جی 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 بالکل بالکل. جی بالکل سچ والا جی. بس سچ والا جی آپ سے بات کر کے بڑا اچھا لگا. تو جب آپ اپنی کتاب لکھ لیں، اور یہ گزارش ہے کہ جلدی لکھیں تاکہ ہم جو ہے نا اس کو ڈسٹریبیوٹ کر سکیں. اور جی اگر ہاں آپ جی ہاں آئے گی. جی جی اگر آپ جی اس جناب. کو آسان اردو میں تھوڑی سی لکھ دی، اگر آپ 2 ورژن بنا لیں گا تاکہ جو لوگوں کو اتنی اردو نہیں سمجھ آتی، کیونکہ زبان جی جی لوگوں جی کو اتنا نہیں فہم ہوتا ہے کہ وہ اس کو مشکل اصل الفاظ میں کو. میں نے یہ کتاب لکھنے کا میرا مقصد جو تھا وہ بیسیکلی میں جو اہل علم ہیں یا پھر جی وہ مدرسے کے جو طلبہ ہوتے ہیں، میں نے بیسیکلی جی ان کو ذہن میں رکھ کر لکھی ہے. جی کیونکہ یہ اردو اس میں زیادہ تر جو ہے عربی کے بہت گاڑھے الفاظ، کیونکہ جی جو ہوتے ہیں نا اصطلاحات جو ہوتی ہیں جی اسلامی جی 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 اصطلاحات یا پھر قرآن کی اصطلاحات، جی ان کو میں نے ایز اٹ از استعمال کیا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے میں یہ اہل مدرسہ جو ہے نا، جو مدرسے جی والے ہیں، ظاہر بات ہے ان میں لوگ اپنے آپ کو علماء بھی کہتے ہیں، مولوی جی کہتے ہیں یا جی طلبہ ہیں، میں ان تک پہنچنا چاہ رہا ہوں کہ ان کو میں یہ باتیں کہ قرآن کے حوالے سے یا اسلام کے حوالے سے آج تک کسی نے بھی نہیں بتائی، یہ جی بالکل پہلی بار جو ہے اس انداز میں، اس طاقتور انداز میں جو ہے ان کے سامنے پہنچنی چاہیے. جی تو یہ میری پہلی کوشش ہے، اور پھر اسی کو دیکھیں گے اگر موقع ملا تو اس کو میں اور بھی تھوڑا ڈیلیوٹ کرنے کی کوشش کروں گا، ہلکی کر کے، جی تو جو ہے بالکل عوام بالکل. کے کیوں لیے تھوڑا سا جو ہے یہ ہو عوام کے جائے. لیے جی، کہ وہاں تک بھی جائے تو چیزوں. آپ بڑی صحیح بات یہ کہہ رہے تھے پہلے کہ آپ کی بات بالکل صلاحیت کر رہی ہے لوگوں میں، اور لوگ جی سنتے ہیں اور جی اس جی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ دیکھیں ابھی آپ سے پہلے، میرے سے پہلے جو ہے وہ ایک کوئی پٹھان بھائی آئے ہوئے تھے ہمارے. تو ہاں بس حالانکہ جی پاکستان میں تو ان کو بڑا ہم مذہبی سمجھتے ہیں پٹھانوں کو، اور یہ اس طرح کے جی وہ جی نہیں. مگر اب جی ان میں جی بھی جب صلاحیت کری ہے بات، تو کہیں نہ کہیں آپ کی بات جا کے ہٹ ضرور کر رہی ہے. جی ہاں جی ہاں جی جی. چلیں جناب. بہت بہت جی شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ کا. جی 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 تھینک جناب، یو. بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ.